اللهم اجعل في قلبي نورا۔ ہمیں مصر کے عبیدیوں سے مدد لینی پڑے گی۔ قلعہ شہدر میں احمد بن غتاش حسن بن صباح سے کہہ رہا تھا، لیکن کسی طرح یہ یقین کر لینا بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے بھی یا نہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا اور کہا، وہ ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں۔ کچھ شک والی بات ہے، ابن غتاش نے کہا۔ پہلے تو یہ جائزہ لینا ہے کہ وہ اسماعیلی ہیں یا نہیں۔ پتہ چلا ہے کہ ظاہری طور پر وہ اسماعیلی ہیں، لیکن درپردہ وہ کوئی اپنا ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ اگر یہ جائزہ لینا ہے تو مجھے مصر جانا پڑے گا، حسن بن صباح نے کہا، اور میں مصر چلا ہی جاؤں گا۔ ہاں حسن، ابن غتاش نے کہا، میں تمہیں مصر بھیجوں گا۔ ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے، سلجوقیوں کا خاتمہ لازمی ہے۔ محترم استاد، حسن بن صباح نے پوچھا، میں عبیدیوں کو نہیں جانتا، ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ احمد بن غتاش نے حسن بن صباح کو اپنے رنگ اور اپنے انداز میں تفصیلاً سنایا کہ عبیدیوں کی جڑیں کہاں ہیں اور اس فرقے نے کہاں سے جنم لیا تھا۔ مستند مورخوں اور اس دور کے علماء دین کی تحریروں سے عبیدیوں کا پس منظر اور پیش منظر واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی اسلام پر فرقہ پرستوں کی ایک یلغار تھی۔ داستان گو نے پہلے کہا ہے کہ اسلام نے، خصوصاً اہل سنت والجماعت نے، جو تیز و تند طوفان برداشت کیے ہیں وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ایک تو صہیونی اور صلیبی یلغار تھی جس نے اسلام کے تناور درخت کو جڑوں سے اکھاڑنا چاہا تھا۔ آج کے دور میں یہ یلغار ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ یہ تو بیرونی یلغار ہے، اہل اسلام کے اندر سے جو حملہ آور اٹھے ان کا ہدف اہل سنت تھے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ان کے عزائم اور سرگرمیاں نہ صرف غیر اسلامی یا اسلام کے منافی تھے، بلکہ اسلام کی بقا، سلامتی اور فروغ کے لیے بے حد خطرناک تھیں۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ عبیدیت ایسا ہی ایک فتنہ تھا جو 3 صدی ہجری میں اٹھا۔ یہ اسماعیلیوں کی ایک شاخ تھی، لیکن اصل میں یہ فرقہ باطنی تھا، اور اس کے بانی پیشواؤں میں بھی ابلیسی اوصاف پائے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر نازل ہوتے ہیں اور ان پر قابض ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے اور بد کردار ہوتے ہیں۔ عبیدی فرقے کا بانی عبید اللہ تھا، جس کے متعلق پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ کوفے کا رہنے والا تھا، اور کچھ نے لکھا ہے کہ وہ حمص کے علاقے کا ایک گاؤں سلمیہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ کا نام محمد حبیب تھا اور وہ اپنے قبیلے کا سرکردہ فرد تھا۔ محمد حبیب کو ایک خواہش پریشان رکھتی تھی۔ وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا بیٹا عبید اللہ جوان ہو گیا تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ عبید اللہ میں ایسے ابلیسی اوصاف پائے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہر ڈھنگ کھیل سکتا ہے۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ تھوڑے سے علاقے میں اس کی اپنی سلطنت قائم ہو جائے۔ محمد حبیب نے اعلان کر دیا کہ اس کا بیٹا مہدی آخر الزماں ہے۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے کہ عبید اللہ اور اس کے باپ نے کیسے کیسے ڈھنگ کھیل کر اور کیسی کیسی فریب کاریوں سے اپنے پیروکار بنا لیے، اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ عبید اللہ نے 270 ہجری میں مہدویت کا اعلان کیا تھا، اور اس نے اپنے فرقے کو فرقہ مہدویہ کا نام دیا تھا۔ اس نے 278 ہجری میں حج کیا، اور وہاں اپنے مہدی ہونے کا پروپیگنڈا ایسے انداز سے کیا کہ بنو کنانہ کے پورے قبیلے نے اسے امام مہدی تسلیم کر لیا۔ محمد حبیب نے اپنے بیٹے کو مہدی تسلیم کرانے کے لیے قبیلوں کے سرداروں کو بڑی خوبصورت لڑکیوں اور سونے چاندی کے انعامات کے ذریعے بھی پھانسا تھا۔ جب اس فرقے میں پیروکاروں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مہدویوں نے خفیہ اور پراسرار قتل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ قتل اہل سنت کے علماء کو کیا جاتا تھا، اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ چونکہ اس فرقے کی مخالفت اہل سنت کی طرف سے ہوتی تھی، اس لیے وہی قتل ہوتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی مخالفانہ آواز اٹھتی تھی، وہاں کے چیدہ آدمی ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو جاتے تھے۔ تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک روز ایک سرکردہ فرد ابن تبا البعلوی عبید اللہ سے ملنے گیا۔ عبید اللہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ وہاں کچھ عمرہ بھی تھے اور عام حاضرین کی تعداد خاصی تھی۔ اے عبید اللہ،
الوی نے کہا، میں تجھے مہدی آخر الزماں تسلیم کر لوں گا، پہلے یہ تو بتا تیرا حسب و نسب کیا ہے اور کون سا قبیلہ تیری پہچان ہے؟ عبید اللہ نے اپنی نصف تلوار نیام سے کھینچی اور بولا، یہ ہے میرا نسب۔ پھر وہ ایک تھیلی میں ہاتھ ڈال کر سونے کی بہت سی اشرفیاں نکال کر دربار کے حاضرین کی طرف پھینک کر بولا، اور یہ ہے میرا حسب۔ درباری اشرفیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابن تباء البعلوی وہاں سے چپ چاپ باہر نکل گیا۔ یہ تھی عبید اللہ کی کامیابی کی اصل وجہ۔ اس کے علاوہ اس نے اس قسم کے عقیدے رائج کر دیے تھے کہ ایک آدمی بیک وقت 18 عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، جبکہ اسلام نے صرف 4 بیویوں کی اجازت دی تھی، اور وہ بھی مخصوص حالات میں۔ اس کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ حکومت کا جو سربراہ ہو اور مذہب کا جو امام ہو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور اس کے اعمال پر کوئی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ امام کسی عورت سے یہ کہہ دے کہ تم فلاں کی بیوی ہو تو اس عورت پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن جائے۔ اس قسم کے عقائد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عبید اللہ نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ان کے دل پسند عقائد تخلیق کیے تھے۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ عبید اللہ کے عروج و زوال کی داستان بہت لمبی ہے، اسے اختصار سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ جو اصل داستان ہے اس کی طرف پوری توجہ دی جا سکے۔ عبید اللہ کے باپ محمد حبیب نے سوچا کہ اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو ذہنی طور پر بہت ہی ہوشیار ہو اور فریب کاریوں میں خصوصی مہارت رکھتا ہو۔ اسے عبید اللہ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص بہت ہی ذہین، ہوشیار اور چالاک نظر آیا۔ اس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ محمد حبیب نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اسے اپنے ڈھنگ کی ٹریننگ دینے لگا، پھر اسے بتایا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ ابو عبداللہ اپنے ایک بھائی ابو عباس کو بھی ساتھ لے آیا اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ عبید اللہ نے باقاعدہ فوج تیار کرنی شروع کر دی۔ ابو عبداللہ حج پر گیا اور وہاں ایسی اداکاری کی کہ لوگوں نے اسے بہت بڑا عالم سمجھ لیا۔ وہاں سے اسے بہت زیادہ حمایت ملی۔ سلطنت قائم کرنے کے لیے ان لوگوں نے سوچا کہ شمالی افریقہ بڑی اچھی جگہ ہے۔ وہ بربروں کا علاقہ تھا۔ بربر ضعیف الاعتقاد تھے اور جنگجو بھی تھے۔ مختصر یہ کہ ابو عبداللہ اور ابو عباس شمالی افریقہ گئے اور وہاں لوگوں کو سبز باغ دکھا کر ایک فوج بنا لی۔ یہ سب لوگ مال غنیمت کے لالچ میں ان بھائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے وہاں ایک اپنی سلطنت قائم کر لی۔ عبید اللہ بھی وہاں چلا گیا۔ یہ شخص مکمل طور پر ابلیس بن چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ اور ابو عباس کی کوششوں سے بنی ہوئی سلطنت پر قبضہ کر لیا اور وہاں باقاعدہ حاکم بن گیا۔ دونوں بھائی اس کے خلاف ہو گئے۔ ابو عباس نے تو صاف کہنا شروع کر دیا کہ عبید اللہ مہدی نہیں ہے۔ وہاں کے ایک شخص نے جو شیخ المشائخ تھا عبید اللہ سے کہا کہ اگر وہ مہدی ہے تو کوئی معجزہ دکھائے۔ عبید اللہ نے تلوار نکالی اور اس عالم دین کی گردن کاٹ دی۔ ابو عبداللہ اور ابو عباس نے یہ اسکیم بنائی کہ عبید اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اس محفل میں جس میں یہ اسکیم بنی تھی عبید اللہ کے جاسوس بھی موجود تھے۔ یہ فیصلہ ایک بڑے ہی طاقتور شخص ابو زاکی کے گھر میں ہوا تھا۔ عبید اللہ نے ابو زاکی کو طرابلس کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی وہاں اپنے آدمی درپردہ بھیجے۔ انہیں یہ کام سونپا کہ طرابلس میں ابو زاکی کو اس کے کمرے میں جب وہ سویا ہوا ہو قتل کر دیا جائے۔ عبید اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ ابو زاکی گورنر تھا۔ وہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جس عبید اللہ نے اسے یہ رتبہ دیا ہے وہ اسے قتل بھی کروا دے گا۔ وہ سکون اور اطمینان سے سو گیا، پھر کبھی بھی نہ جاگا۔ اس کے محافظ دستے میں سے ایک آدمی اس کے کمرے میں گیا اور اس کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا اور پھر اس کا سر عبید اللہ کے پاس بھیج دیا۔ اس کے بعد عبید اللہ نے اسی طرح ابو عبداللہ اور ابو عباس کو بھی قتل کروا دیا۔ انہی بھائیوں نے یہ سلطنت قائم کی تھی۔ عبید اللہ نے اپنی بیعت کے لیے ہر طرف مبلغ پھیلا دیے، لیکن بہت کم لوگوں نے اس کی طرف دھیان دیا، بلکہ مخالفت شروع ہو گئی۔ عبید اللہ نے قتل و غارت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اہل سنت کے علماء کو سب سے پہلے قتل کیا گیا، پھر جہاں کہیں اشارہ ملتا کہ یہ گھر اہل سنت کا ہے اس گھر کے تمام افراد کو قتل کر دیا جاتا۔ ان کا مال و اسباب عبید اللہ کے پیروکاروں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وہ دراصل اسماعیلیت کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جو شخص اس کے زیادہ سے زیادہ مرید بناتا تھا
اسے وہ جاگیریں عطا کرتا اور بعض کو اس نے زر و جواہرات سے مالا مال کر دیا۔ عبید اللہ نے طاقت جمع کر کے مصر پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی معرکے میں 7,000 عبیدی مارے گئے، لیکن عبید اللہ نے ہمت نہ ہاری۔ ایک بار اس کے لشکر میں ایسی کوئی وبا پھوٹ پڑی کہ انسان اور گھوڑے مرنے لگے۔ عبید اللہ نے کچھ عرصے کے لیے مصر کی فتح کا ارادہ ترک کر دیا۔ آخر 356 ہجری میں اس نے مصر فتح کر لیا۔ مصر کے سب سے بڑے شہر قاہرہ کی بنیاد اسی نے رکھی تھی۔ عبید اللہ تو مر گیا اور اس کا خاندان 567 ہجری تک مصر پر حکومت کرتا رہا۔ حسن بن صباح کے دور میں عبیدی ہی مصر پر حکومت کر رہے تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ تاتاریوں نے بغداد میں مسلمانوں کا اتنا قتل عام نہیں کیا تھا جتنا عبید اللہ نے اہل سنت کا کیا۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کے ایک اور فتنے کا ذکر کر دیا جائے۔ اس فرقے کا نام کرامتی تھا اور اس کا بانی ابو طاہر سلیمان کرامتی تھا۔ اس کا باپ ابو سعید جنابی 301 ہجری میں اپنے ایک خادم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ابو طاہر کرامتی بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس میں حسن بن صباح والے اوصاف موجود تھے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سعید پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ اسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مفلوج کر دیا اور خود باپ کا جانشین بن گیا۔ اس خاندان کی اپنی ایک سلطنت تھی جس میں طائف، بحرین جیسے اہم مقامات شامل تھے۔ ابو طاہر نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس شخص کے متعلق بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام اور اہل سنت کے لیے تاتاریوں اور عبید اللہ سے بھی زیادہ خطرناک قاتل ثابت ہوا۔ 10 سال تک ابو طاہر اپنی نبوت کی تبلیغ کرتا رہا اور فوج بھی تیار کرتا رہا۔ اس کا ارادہ بصرہ کو فتح کرنے کا تھا۔ آخر ایک رات اس نے 1700 آدمی اپنے ساتھ لیے اور بصرہ پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں لے گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں شہر پناہ کے ساتھ لگا کر حملہ آور اوپر آ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حملہ غیر متوقع اور اچانک تھا۔ ابو طاہر کے آدمیوں نے شہر کی سوئی ہوئی مختصر سی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ باہر کو بھاگنے لگے۔ ابو طاہر کے حکم سے شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ کھلے دروازوں کی طرف بھاگے۔ ہر دروازے کے ساتھ کرامتی کھڑے تھے۔ انہوں نے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر الگ ساتھ لے گئے۔ تمام گھروں اور سرکاری خزانوں میں لوٹ مار کی اور اس طرح بصرہ شہر کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی گلیوں میں خون کے دریا بہا کر کرامتی اپنے مرکزی شہر حجر کو چلے گئے۔ اسی سال ابو طاہر نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کرامتی صرف لوٹ مار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قتل عام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے حج سے واپس آنے والے حاجیوں کو لوٹ کر قتل کیا۔ اس طرح ہزارہ حاجی شہید ہو گئے۔ خلیفہ وقت نے کرامتیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے۔ کرامتی اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہر جگہ خلیفہ کے لشکر کو شکست دی اور شہروں میں داخل ہو کر شہریوں کا قتل عام کیا۔ خلیفہ اپنے لشکر کو کمک بھیجتا رہا، لیکن ابو طاہر کا لشکر اتنا تیز اور ہوشیار تھا کہ وہ خلیفہ کے لشکر کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ کرامتیوں میں سرفروشی اور جان نثاری اس وجہ سے تھی کہ ابو طاہر تمام مال غنیمت ان کے حوالے کر دیتا تھا اور شہروں سے جتنی جوان عورتیں پکڑی جاتی تھیں وہ بھی انہی کو دے دیتا۔ لشکر کو شراب تک پینے کی کھلی اجازت تھی۔ اس طرح کرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر نبی بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں یعنی اہل سنت کی کمزوری یہ تھی کہ خلافت خلفائے راشدین جیسی مخلص اور دیندار نہیں تھی۔ خلافت اقتدار کی کرسی یا شہنشاہیت کا تخت بن چکی تھی۔ خلافت کے لشکر میں خلفائے راشدین کی دور والا جذبہ اور اللہ کے راہ میں شوق شہادت نہیں رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مجاہدین کے 40,000 کے لشکر نے آتش پرستوں کے 1,20,000 کے طاقتور لشکر کو ہر میدان میں شکست دے کر سلطنت فارس کو ختم کر دیا تھا، مگر اب خلیفہ کے 10,000 فوجی 1,000 کرامتیوں پر غالب آنے سے معذور تھے۔ ابلیسی طاقتیں اسلام کا قلع قمع کرنے کے لیے تیز و تند طوفان کی طرح اٹھ آئی تھیں۔ یہاں بھی ابلیس کا رقص دیکھیے۔ ابو طاہر نے شہر حجر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی۔ اس کا نام دارالحجرت رکھا گیا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو ابو طاہر کرامتی اسے دیکھنے کے لیے اندر آیا۔ میرے کرامتیوں، اس نے ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اصل اسلام کے علم بردار تم ہو، وہ مسلمان نہیں جو کرامتی نہیں۔
اور جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے اب حج مکہ میں نہیں یہاں ہجر میں ہوا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حجر اسود کو مکہ سے اٹھا کر یہاں اس مسجد میں رکھا جائے۔ ہم تیرے شہدائی ہیں۔ ایک آدمی نے اٹھ کر کہا، ہمیں یہ بتا کہ وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں یہاں کس طرح لایا جائے گا؟ اہل سنت ہمیں یہ پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کرنے دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا تمہاری تلواریں کند ہو گئی ہیں؟ ابو طاہر نے کہا، ہم نے کہاں کہاں اہل سنت کا خون نہیں بہایا۔ کیا تم خانہ کعبہ میں ان منکروں کا خون بہانے سے گریز کرو گے؟ ہم اس سال حج کے موقع پر مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی وہ حالت کر دیں گے کہ اہل سنت آئندہ مکہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ 319 ہجری میں ابو طاہر قرامتی نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے، بلکہ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے، بعض نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس نے شراب منگوائی اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے شراب پی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب ابو طاہر گھوڑے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس کے گھوڑے نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ دیکھا تم سب نے؟ ابو طاہر نے قہقہا لگا کر بڑی بلند آواز سے کہا، میرا گھوڑا بھی مجھے اور میرے عقیدے کو سمجھتا ہے۔ مسجد حرام میں کچھ مسلمان موجود تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا۔ ادھر سے حجاج دوڑے آئے، وہ سب نہتے تھے اور سب نے احرام باندھ رکھے تھے۔ ابو طاہر کے اشارے پر قرامتیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ وہاں سے ابو طاہر خانہ کعبہ میں گیا اور وہاں بھی حجاج کا قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھاڑ دیا گیا۔ میں خدا ہوں، ابو طاہر نے، جو گھوڑے پر سوار تھا، متکبرانہ اعلان کیا، اور خدا میری ذلت میں ہے، تمام خلقت پر میری بندگی فرض ہے۔ پھر اس نے کہا، اے گدھوں، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ امن؟ میں نے جسے چاہا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا اسے خون میں نہلا دیا۔ ایک حاجی آگے بڑھا اور اس نے ابو طاہر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اے منکر دین، اس شخص نے ابو طاہر سے کہا، تو نے قرآن کی یہ آیت غلط پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن دو اور اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس شخص کے عقب سے ایک تلوار حرکت میں آئی اور اس کا سر کٹ کر دور جا پڑا۔ ابو محلب امیر مکہ تھا، اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ قرامتیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ اپنے چند ایک آدمیوں کو لے کر ابو طاہر کے پاس گیا۔ یہ سب لوگ تلواروں سے مسلح تھے۔ ابو محلب نے ابو طاہر سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور مسلمان بھی، لیکن وہ خدا کے اس گھر کی اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے۔ حجاج کے قتل سے ہاتھ کھینچ لے ابو طاہر۔ ابو محلب نے کہا، اللہ کے عذاب سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اسی دنیا میں اس کی سزا مل جائے۔ اس شخص کو عذاب الہی دکھا دو، ابو طاہر نے بلند آواز سے کہا۔ بہت سے قرامتی ابو محلب اور اس کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابو محلب اور اس کے آدمیوں نے، جو سب کے سب تلواروں سے مسلح تھے، جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ کعبہ معلیٰ کے اوپر میزاب نصب تھا جو سونے سے مرصع تھا۔ ابو طاہر نے حکم دیا کہ اوپر چڑھ کر میزاب اتار کر اس کے گھوڑوں کے قدموں میں رکھا جائے۔ ایک قرامتی کعبہ معلیٰ پر چڑھا۔ تاریخ میں ایک شخص محمد بن ربی بن سلیمان کا نام آیا ہے، وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بعد میں مسلمانوں کو بتایا کہ جب قرامتی کعبہ معلیٰ پر چڑھا تو محمد بن ربی نے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیری بردباری کی کوئی حد نہیں، کیا تیری ذات باری اس شخص کو بھی بخش دے گی؟ محمد بن ربی نے لوگوں کو بتایا کہ وہ قرامتی جو کعبہ معلیٰ پر چڑھ گیا تھا، نہ جانے کیسے اوپر سے سر کے بل گرا کہ گرتے ہی مر گیا۔ محمد بن ربی کا ہی بیان ہے کہ ابو طاہر نے بڑے غصے میں ایک اور قرامتی کو کعبے پر چڑھنے کا حکم دیا۔ یہ آدمی اوپر پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ بھی سر کے بل گر پڑا اور مر گیا۔ ابو طاہر اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک اور قرامتی کو حکم دیا کہ وہ اوپر جائے۔
تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا شخص ایسا خوفزدہ ہوا کہ اوپر چڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا تھر تھر کانپنے لگا اور اچانک باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ابو طاہر پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کعبہ معلیٰ کو دیکھتا رہا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے خیالوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن ابلیس کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اچانک آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ کرامتی غلاف کعبہ پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے غلاف کعبہ کو کاٹ کاٹ کر اس کے ٹکڑے سارے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا سارا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو حجاج قتل عام سے بچ گئے تھے انہوں نے بغیر امام کے حج کا فریضہ ادا کیا۔ ابو طاہر حجر اسود کو اپنے دارالحکومت حجر لے جانا چاہتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہے۔ رات کا وقت تھا، بچے کچے حجاج ابھی وہیں تھے۔ کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا کہ ابو طاہر حجر اسود اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حجاج کے جذبے کو دیکھیے، انہوں نے رات ہی رات اتنے وزنی پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور مکے کی گھاٹیوں میں لے جا کر چھپا دیا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ ایک تو پتھر بہت وزنی تھا اور دوسرے جان کا خطرہ بھی تھا۔ وہاں ہر طرف کرامتی موجود تھے، وہ دیکھ لیتے تو ان تمام حجاج کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پتھر اٹھا لے جانا اور غائب کر دینا ایک معجزہ تھا۔ صبح طلوع ہوئی، ابو طاہر پھر خانہ کعبہ میں آ دھمکا اور حکم دیا کہ حجر اسود اٹھا لو۔ پتھر وہاں نہیں ہے۔ کسی کرامتی نے پتھر کی جگہ خالی دیکھ کر ابو طاہر سے کہا۔ وہ بہت وزنی پتھر تھا۔ ابو طاہر نے کہا، مجھے مت بتاؤ کہ کوئی انسان اسے اٹھا کر لے گیا ہے۔ اس کے کانوں سے پھر یہ آواز ٹکرائی کہ پتھر وہاں نہیں ہے۔ تب اس نے خود جا کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پتھر وہاں نہیں ہے۔ اس نے قہر و غضب سے حکم دیا کہ پتھر کو تلاش کیا جائے۔ حجاج وہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کچھ جا بھی چکے تھے۔ کرامتیوں نے چند ایک حجاج سے پوچھا کہ پتھر کہاں ہے۔ جس کسی نے لا علمی کا اظہار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ تلاش کرتے کرتے پتھر مل گیا۔ ابو طاہر نے اسی وقت پتھر ایک اونٹ پر لاد دیا اور ہجر کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ بروز دوشنبہ ذی الحجہ 317 ہجری کا ہے۔ ابو طاہر نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کروا دیا تھا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ وہ 6 دن مکہ معظمہ میں رہا اور بعض نے 11 دن لکھے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں عبید اللہ کا طوطا بول رہا تھا اور وہ مہدی موعود بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابو طاہر کرامتی بھی اس کے اس دعوے کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ مہدی آخر الزماں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عبید اللہ کی طاقت سے ڈرتا ہو اور اسے خوش رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے مہدی آخر الزماں مان لے۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو مکے سے لا کر اپنی بنائی ہوئی مسجد دارالہجرت کی مغربی جانب رکھا اور عبید اللہ کے نام ایک پیغام لکھوا کر بھیجا۔ اس میں اس نے عبید اللہ کو لکھوایا کہ میں نے حکم دے دیا ہے کہ خطبے میں آپ کا نام لیا جائے۔ میں نے اپنی سلطنت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے۔ اس نے اس پیغام میں عبید اللہ کی عقیدت کا اظہار بڑے جذباتی انداز میں کیا اور پھر لکھا کہ اس نے مکے میں کس طرح تباہی مچائی اور خانہ کعبہ کے اندر اور مکے کی گلیوں میں اہل سنت کے خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ اس نے اس پیغام میں اہل سنت کو اہل فساد اور اہل ذلت لکھا ہے۔ اسے توقع تھی کہ عبید اللہ اس کے اس پیغام سے بہت خوش ہوگا، لیکن اس کا قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو ابو طاہر حیران رہ گیا۔ عبید اللہ نے لکھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری ان بدعمالیوں پر تمہیں خراج تحسین پیش کروں۔ تو نے خانہ کعبہ کی توہین کی اور اتنی مقدس جگہ میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ نہ جانے کہاں کہاں سے جو حجاج آئے تھے انہیں قتل کیا اور پھر حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ حجر اسود اللہ کی کتنی بڑی امانت ہے جسے ایک جگہ سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ جماعت عبیدیہ تجھ پر کفر کا فتویٰ عائد کرتی ہے، ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے۔ ابو طاہر نے یہ پیغام پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اعلان کروا دیا کہ کوئی کرامتی عبید اللہ کو مہدی آخر الزماں نہ مانے۔ پورے 10 سال 317 ہجری سے 327 ہجری تک فریضہ حج ادا نہ کیا جا سکا۔
کوئی بھی حج کعبہ کو نہ گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حج کو جانے والے کرامتیوں سے ڈرتے تھے، اور دوسرے یہ کہ وہاں اب حجر اسود نہیں تھا۔ ایک شخص ابو علی عمرو بن یحییٰ علوی ابو طاہر کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز وہ ابو طاہر کے پاس گیا۔ غور کرو ابو طاہر، ابو علی عمرو نے کہا، 10 سالوں سے حج بند ہے۔ اس کی وجہ تم خود جانتے ہو۔ صرف تمہارے ظلم و تشدد کی وجہ سے مسلمان فریضہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں لوگ تمہاری عقیدت سے منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ حج کرنے والوں کو امن کا یقین دلاؤ اور ان پر محصول مقرر کر دو۔ 5 دینار فی اونٹ محصول وصول کرو۔ ابو طاہر کو یہ تجویز اچھی لگی۔ اس سے ایک تو اس کی ساکھ بحال ہوتی تھی، اور دوسرے اسے بے شمار رقم محصول کرنے کے ذریعے حاصل ہو رہے تھے۔ اس نے ہر طرف قاصد دوڑا دیے کہ وہ اعلان کرتے جائیں کہ آئندہ حج پر کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور حجاج کو امن کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس نے محصول کا اعلان بھی کروا دیا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ خلیفہ کے حاجب محمد بن یاقوت نے بھی ابو طاہر کو لکھا تھا کہ حجاج پر ظلم و تشدد چھوڑ دو اور حجر اسود واپس کر دو۔ اس کے عوض خلیفہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو علاقہ اس وقت تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، اور اس سلسلے میں تمہیں خلافت اپنا دشمن نہیں سمجھے گی۔ ابو طاہر نے اس کے جواب میں یہ یقین دہانی کرا دی کہ آئندہ کرامتی فریضہ حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ابو طاہر نے حجر اسود واپس دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طاہر نے جو محصول نافذ کیا تھا یہ دراصل آج کے دور کا ٹیکس تھا۔ خلافت اتنی کمزور تھی کہ وہ ابو طاہر کا ہاتھ روکنے سے قاصر تھی۔ ابو طاہر کو توقع تھی کہ لوگ حجر اسود کی خاطر ہجر آئیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ حج ہجر میں ہوا کرے گا، لیکن کوئی بھی اہل سنت ان 10 سالوں میں وہاں نہ گیا۔ خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کو 50,000 درہم پیش کیے کہ اس رقم کے عوض حجر اسود واپس کر دے، لیکن ابو طاہر نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ مطیع باللہ کچھ عرصے بعد مسند خلافت پر آیا۔ اس نے 30,000 دینار ابو طاہر کو پیش کیے کہ وہ حجر اسود واپس کر دے۔ ابو طاہر نے یہ سودا قبول کر لیا۔ صرف ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طاہر نے حجر اسود اللہ کے نام پر واپس کیا تھا اور لیا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تحریر اس وجہ سے مشکوک لگتی ہے کہ یہ بیان ایسے شخص کا ہے جو اسماعیلی تھا۔ 10 محرم 339 ہجری کو ابو طاہر کا ایک آدمی جس کا نام شبیر بن حسین قرامتی تھا حجر اسود لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ دن سہ کا تھا۔ اسی روز حجر اسود کو اپنی اس جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں سے اسے اکھاڑا گیا تھا۔ خلیفہ نے اس کے ارد گرد چاندی کا حلقہ چڑھوا دیا۔ اس چاندی کا وزن 40 سیر تھا۔ حجر اسود 4 روز کم 22 سال ابو طاہر قرامتی کے قبضے میں رہا۔ اللہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے، جب حجر اسود مکے سے ہجر لے جایا گیا تھا تو اس کے وزن کے نیچے 40 اونٹ اس سفر کے دوران مر گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ پہلے یہ پتھر ایک اونٹ پر لادا گیا۔ وزن خاصا زیادہ تھا جو یہ اونٹ کچھ فاصلے تک ہی برداشت کر سکا۔ آخر یہ اونٹ بیٹھ گیا اور پھر ایک پہلو پر لڑک گیا اور مر گیا۔ پھر یہ دوسرے اونٹ پر لادا گیا۔ یہ اونٹ بھی کچھ فاصلہ طے کر کے گرا اور مر گیا۔ اسی طرح 40 اونٹ اس پتھر تلے مرے اور پتھر ہجر تک پہنچا۔ لیکن یہی پتھر جب ہجر سے مکے کو واپس لایا گیا تو صرف ایک اونٹ وہاں سے مکے تک لے آیا۔ پتھر کا وزن اتنا ہی تھا اور اسے لانے والا اونٹ کوئی غیر معمولی طور پر طاقتور نہ تھا۔ یہ خدائی معجزہ تھا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس پتھر کی اہمیت اور تقدس کتنا زیادہ ہے۔ اللہ نے ابو طاہر کو بڑی لمبی رسی دی تھی۔ حجر اسود کی واپسی کے بعد یہ رسی ختم ہو گئی۔ حجر اسود مکہ معظمہ پہنچا اور ادھر ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اس مرض میں بہت دن زندہ رہا، لیکن اس کی حالت جو کوئی بھی دیکھتا تھا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اور وہاں سے بھاگ آتا۔ بعض عقل والے قرامتی اس کی یہ حالت دیکھ کر تائب ہو گئے اور اہل سنت کے عقیدے میں واپس آ گئے۔ ابو طاہر چیختا اور چلاتا تھا، اور ایک روز اس کی چیخیں اور اس کا تڑپنا بند ہو گیا، اور وہ اپنے پیچھے اپنے گھر میں اپنے گلے سڑے جسم کی بدبو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی کہیں کہیں کرامتی پائے جاتے ہیں۔ کسی وقت انہوں نے ملتان کو اپنا مرکز بنا لیا تھا۔
سلطان محمود غزنوی نے جب اپنے ایک حملے کے دوران ملتان پر چڑھائی کی تھی تو اسے پتہ چلا کہ یہاں اکثریت کرامتیوں کی ہے۔ محمود غزنوی کی لڑائی ہندوؤں سے تھی، لیکن ملتان میں کرامتی اس کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ ہم نے ان لڑائیوں کی تفصیلات اپنی کتاب اور ایک بت شکن پیدا ہوا میں پیش کی ہیں۔ محمود غزنوی خود ایک سپاہی کی طرح لڑا تھا۔ محمود غزنوی کے عتاب کا یہ عالم تھا کہ سارا دن تلوار چلاتا رہا اور اس کے تلوار کے دستے پر اتنا خون جم گیا تھا کہ اس کا دایاں ہاتھ بڑی مشکل سے تلوار کے دستے سے اکھاڑا گیا۔ ملتان کی گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی نے کرامتیوں کا خاتمہ کر دیا تھا اور کرامتیوں نے اہل سنت کا جو خون بہایا تھا اس کا انتقام لے لیا تھا، محمود غزنوی نے اس کا انتقام لے لیا۔ اس کے بعد کم از کم ملتان میں کرامتی پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔